عقائد اہل سنت. ہم اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عقیدہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں. بحمداللہ تعالیٰ دلائل کی زبان سے گفتگو ہوگی اور اہل سنت و جماعت کا مذہب قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ فرماتا ہے حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور بلا شک و شبہ باطل تو مٹنے ہی والی چیز ہے. یہ بات یاد رکھیے، بندہ مومن کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری، ایک نیک اعمال اور ایک عقیدے کا درست ہونا. ایک آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو بڑی ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دیگر نیک کام بھی کرتا ہے، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں تو یہ نیک کام اس کی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور ایک آدمی کے نامہ اعمال میں نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی نیکیاں تو کم ہیں، لیکن عقیدہ درست ہے تو وہ نیک اعمال کی کمی کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں داخل ہوگا. آئیے اس کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں شیطان معلم الملکوت، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. 6 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، بڑی نمازیں اس نے پڑھی، بڑے نیک کام کیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بھی بیان کرتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب مجھے بتائیے، شیطان کے پاس عبادت بھی تھی، نیک کام بھی تھے، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور وہ سجدہ در حقیقت تعظیم تھا نور مصطفیٰ. کتاب کا نام ہے تفسیر روح البیان 1، امام فخری رازی کی تفسیر کبیر 2، علامہ نبھانی کی جواہر البحار کی فضائل النبی المختار 3، اور مولوی ذوالفقار علی دیوبندی کی عطر الوردہ فی شرح البردہ، چاروں کتابوں میں. حمرت الملائکۃ لسجود آدم لأن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان فی شفاعت آدم. وہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کرنے کا حکم دیا، علماء کرام فرماتے ہیں در حقیقت وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جو نبی پاک علیہ السلام کا نور تھا، یہ سجدہ اس نور کی تعظیم تھا. تو کتب تفاسیر سے یہ بات پتہ چلی کہ جس سجدے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کا. اب مجھے بتائیے، جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس کی عبادت کی طرف دیکھا؟ بولیے. اللہ نے یہ فرمایا کہ چلو اس نے ایک حکم نہیں مانا، لیکن 6 لاکھ سال تک پڑھاتا رہا ہے، عبادت کرتا رہا ہے، اس طرف نہیں دیکھا. بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اللہ فرماتا بس تو مردود ہے، نکل جا. اللہ نے اس کو مردود کہہ کر نکال دیا. اب مجھے بتائیے، جب شیطان کی عبادت اس کے کام نہیں آئی تو پتہ یہ چلا کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو اور عبادت لاکھ سال بھی کرتا رہے تو وہ عبادت کام نہیں آئی. اب ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا ہر مذہب، ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت. سب سے پہلے ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم حضور کا نام نامی، اس میں گرامی محمد سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ انگوٹھے چومنا شرک، بدعت، حرام. اب سنو ذرا غور سے، اگر یہ نظریہ اور عقیدہ رکھا جائے کہ انگوٹھے چومنا شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے اس کو حرام، شرک اور ناجائز کہا ہے اس سے دلیل مانگو. مولوی صاحب آپ نے کہا کہ یہ چیز ناجائز اور حرام ہے تو دلیل لائی. میں دعوے سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی مائی کا لال کوئی ایک حدیث دکھا دے ممانعت پر کہ حضور نے منع کیا ہو انگوٹھے نہ چوما کرو، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں
کوئی ایک حدیث ممانعت پر دکھا دو کہ حضور نے منع کیا ہو کہ انگوٹھے نہ چوما کرو. اب سنو، ہم جو انگوٹھے چومتے ہیں اس کے دلیل میں کون کون سی حدیثیں ہیں؟ جس کا دل چاہے حدیثیں نوٹ کر لو. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا. اسی حدیث کو حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے موضوعات کبیر کے اندر نقل کیا. حدیث کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں. جمعے کا دن ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لائے. سرکار کے ساتھ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. آپ بھی آئے، آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کو سن کر اذان میں نبی پاک علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی محمد کو سن کر آپ نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا. اب مجھے بتاؤ، اگر یہ عمل شرک ہوتا تو خود نبی پاک کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے اور حضور نے منع نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار شرک کی تعلیم دے رہے. حضور علیہ السلام کے سامنے شرک ہو رہا ہے اور حضور خاموش ہے. اللہ کا نبی تو شرک مٹانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ شرک پھیلانے کے لیے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے نام کو سن کر انگوٹھے چومے؟ حضور نے فرمایا من فعل مثل ومن فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جس نے میرے دوست صدیق اکبر کی سنت پر عمل کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک حدیث. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دوسری حدیث، یہ حدیث حضرت علامہ شمس الدین سخاوی نے مقاصد الحسنہ کے اندر نقل فرمائی. اسی حدیث کو حضرت علامہ امام ابی یعلا نے مسند ابی یعلا کے اندر نقل فرمائی. دونوں کتابوں میں حدیث موجود ہے. جس کا دل چاہے آئے، میں دکھانے کے لیے تیار. حدیث کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو اذان میں میرے نانا جان کا نام نامی اس میں گرامی سن کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، وہ فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، نبی پاک علیہ السلام اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے، اور دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں سے کبھی محروم بھی نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کبھی آنکھوں سے بیمار نہیں ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو جنت میں لے جائیں گے. تیسری دلیل انگوٹھے چومنے پر. اس حدیث کو علامہ شمس الدین سخاوی نے مقاصد الحسنہ کے اندر، اسی حدیث کو مسند الفردوس کے اندر بھی نقل کیا گیا. حدیث سن لی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چومے اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جس نے تیرے اس طریقے پر عمل کیا اور جو کچھ تو نے کہا وہ بھی اگر اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ آپ کا بھی اتفاق نہیں. آپ بھی یہاں نہیں ہیں، منگل بازار میں آلو خرید رہے ہیں. 3 حدیثیں ہو گئی، یہاں بیٹھو. چوتھی حدیث حضور کے انگوٹھے چومنے پر. اس حدیث کو حضرت علامہ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے اندر نقل فرمایا. اسی حدیث کو علامہ ابن عابدین شامی نے شامی شریف کے اندر نقل فرمایا. یہی حدیث تحتاوی علی مراکل فلاح میں در المختار کے حوالے سے بھی موجود. حدیث کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی مؤذن اذان دے، اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، سننے والا کہے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، پھر وہ اپنی آنکھوں کو انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے. پھر دوسری مرتبہ کا جب مؤذن شہادت دے اس وقت کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اور پھر اپنی انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لے. اس کے بعد کہ اللہم متینی بالسمع والبصر. علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو جنت میں داخل کرے گا. کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ اول تو انگوٹھے چومنا یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق سے ثابت. چنانچہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انگوٹھے چومنے کا ثبوت نبی پاک علیہ السلام سے نہ بھی ملے تو صدیق اکبر سے اس کا ثبوت مل جانے عمل کی کرنے کے لیے کافی ہے. فرماتے ہیں حضور کے صحابی
حضرت ابو بکر صدیق انگوٹھے چوما کرتے تھے، وہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل کرنا کافی ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے صحابہ کی امت کو تم پر لازم کر دیا۔ اس سے پتا چلا کہ انگوٹھے جو ہم چومتے ہیں یہ مستحب ہے اور جائز ہے باعث برکت۔ اہل سنت و جماعت کا دوسرا مذہب عقیدہ، ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم اذان دینے سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ سنو ذرا غور سے اس کی دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ فرماتا ہے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو، یہ بتائیے اللہ نے درود و سلام بھیجنے کا کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ بولیے، کوئی وقت مقرر؟ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا کہ تم نے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے، کس وقت بھیجنا ہے یہ نہیں فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت ہے مطلق، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے، اس پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ مطلق حکم عام فرما رہا ہے جس وقت چاہو میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، چاہے صبح کے وقت بھیجو تب بھی جائز ہے، شام کے وقت بھیجو تب بھی جائز۔ دیکھو میں اپنی بات کروں، ابھی یہ تقریباً 3 مہینے پہلے میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، دوران تقریر ایک صاحب کھڑے ہو گیا، کہنے لگے جناب نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام اذان سے پہلے نہیں بھیجنا چاہیے۔ میں نے کہا حضرت جی پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ کہنے لگے آپ بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھیجنا چاہیے؟ میں نے کہا اس کے تو ایک نہیں، میں الحمدللہ 11 حوالے دوں گا کہ بھیجنا چاہیے، لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے۔ کہنے لگے جناب نہ نبی پاک سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت ٹائم کیا ہوا؟ وہ گھڑی دیکھ کر کہنے لگے جناب اس وقت رات کے 12 بجے۔ میں نے کہا یہ بتائیے رات 12 بجے حضور پر درود بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جناب بالکل بھیج سکتے۔ میں نے کہا ذرا آپ دکھائیں نا کسی حدیث میں کہ حضور پر صحابہ نے رات 12 بجے درود بھیجا۔ کہنے لگے درود تو مطلقاً حکم ہے جس وقت چاہو بھیجو۔ میں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، آ گیا ہے راہ پر باتوں ہی باتوں میں، مان جائے گا ان قریب 2-4 ملاقاتوں میں۔ میری بھی تو یہی بات ہے کہ مطلق حکم ہے درود شریف کا، جس وقت چاہو نبی پاک پر درود شریف بھیجو، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی۔ جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو ملا نے قید کیوں لگائی ہوئی؟ اب سنو ذرا غور سے، سب سے پہلے ہم درود پڑھتے ہیں، درود کی فضیلت میں ایک حدیث، پھر یہ کہ درود کے ساتھ حضور کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے یا نہیں، پھر یہ کہ سلام کے ساتھ حضور کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے یا نہیں، پھر ان دونوں کو ملا کر الصلاۃ والسلام علیہ کا کہنا جائز ہے یا نہیں۔ سنو ذرا پہلے درود کی فضیلت پر حدیث، علامہ نبھانی نے سعادت الدارین میں حدیث کو نقل فرمایا، حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، جس نے 10 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، جس نے 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو شہیدوں میں جگہ دے گا۔ اب سنیے درود کے ساتھ حضور کو یا کہہ کر پکارنا چاہیے یا نہیں۔ کتاب کا نام ہے خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد۔ ابن قیم جو غیر مقلد وہابیوں کا مشہور عالم ابن قیم، اس کی کتاب جلاء الافہام صفحہ 63 میرے پاس موجود ہے، جس کا دل چاہے آئے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حوالہ جلاء الافہام صفحہ 63، وہ بھی لکھتے ہیں کہ بغداد میں سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مجذوب ہیں، حضرت ابو بکر بن مجاہد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ یہی شیخ شبلی جب آئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا تو شاگردوں نے اعتراض کیا حضور یہ تو بغداد کا مجنون اور پاگل دیوانہ مشہور ہے اور آپ اس کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ میں نے وہی عمل کیا ہے جو رات کو خواب میں نبی پاک کو کرتے دیکھا تھا۔ یا رسول اللہ، فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک کا دربار لگا، یہ شیخ شبلی آئے تو سرکار نے اٹھ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا تو حضرت ابو بکر بن مجاہد فرماتے میں نے بھی یہی اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ تو بغداد کا مجنون پاگل دیوانہ مشہور ہے اور آپ نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 80 سال ہو گئے، 80 سال کے تک
80 سال سے اس کا یہ عمل ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرتا ہے، سورہ توبہ کی دونوں آخری آیتیں پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہے اور آیتیں پڑھنے کے بعد مجھے صلی اللہ علیہ کا یا محمد کہہ کر پکارتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ 80 سال سے مجھے یا محمد کہہ کر پکار رہا ہے، لہذا میں نے خوش ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پتا چلا کہ درود کے ساتھ حضور کو یا جائز ہے۔ سن لو، درود کے ساتھ جب جائز ہے تو سلام کے ساتھ بھی یا کہہ کر پکارنا جائز۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ سلام بھیجا، مسلم شریف کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں 1 مرتبہ سلام بھیجا اللہ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ سلام بھیجا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ اب سنیے، سلام کے ساتھ حضور کو یا کہہ کر پکار سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ ہم سلام میں حضور کو یا کہہ کر پکارتے ہیں یا نہیں؟ ایھا النبی یا کہہ کر پکارتے ہیں۔ معلوم ہوا سلام کے ساتھ بھی یا کہہ کر پکارنا جائز ہے اور درود کے ساتھ بھی۔ جب یہ دونوں چیزیں الگ الگ جائز ہیں تو جب ان کو ایک جگہ ملا کر پڑھ لیا جائے تو تب بھی جائز ہے۔ دیکھیے، حلال چیز کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ بھی حلال ہے۔ مثلا آپ کوئی کھانا پکائیں، اس کے اندر متفرق چیزیں آپ ڈالتے ہیں، وہ چیزیں اگر الگ الگ پکائی جائیں تب بھی جائز ہیں اور ملا کر پکائی جائیں تب بھی جائز ہیں، بلا مثال و تمثیل۔ جب درود کے ساتھ یا کہنا جائز ہے، سلام کے ساتھ یا کہنا جائز ہے، تو اگر اس کو ملا کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ لیا جائے تو تب بھی جائز ہے۔ اب سنیے، ہم اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں جناب یہ بریلویوں نے ایجاد کیا ہے۔ سن لو ذرا غور سے، کتاب کا نام ہے کشف الغمہ عن جمیع الامہ، جلد 2 صفحہ 78 میرے پاس موجود ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آج سے 850 سال پہلے مصر پر ایک شیعہ حاکم حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساری قلم رو میں سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جتنے مؤذن ہیں وہ اذان دینے سے پہلے مجھ پر اور میرے وزیروں پر سلام بھیجا کریں۔ مؤذنوں نے بھیجنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی بہن خلیفہ بنی، اس نے بھی اس قانون کو جاری رکھا۔ لیکن جب مصر فتح ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو فتح کیا، آپ نے فرمایا خبردار یہ بدعت سیاح ختم ہونی چاہیے، خبردار آج کے بعد سے کوئی مؤذن کسی سلطان پر سلام نہیں بھیجے گا، بلکہ وہ اذان دینے سے پہلے یوں کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ بتاؤ یہ درود ہم نے ایجاد کیا یا 850 سال پہلے سے مسلمان ملکوں میں پڑھا جا رہا ہے؟ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ نوٹ کر لو، حوالے گنتے جانا بھائی، ڈنڈی نہیں مارنی۔ دوسرا حوالہ کتاب کا نام ہے شکر النعمت بذکر رحمت الرحمت، لکھنے والے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی۔ یہ حوالہ دیوبندیوں کی کتابوں کا دے رہا ہوں، سن لو ذرا۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کانپور میں ایک جگہ تقریر کر رہے ہیں۔ دوران تقریر ایک آدمی آیا، جناب ٹھہر جائیے، میرے ایک دوست کو خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ اشرف علی تھانوی کو میرا سلام کہنا۔ اب تھانوی صاحب کے تاثرات سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے اس نے یہ بات کی میرا دل یہ چاہتا کہ آج میں واز نہ کروں، بلکہ جتنا ٹائم مجھے انتظامیہ نے دیا ہے سارے ٹائم میں یہی پڑھتا رہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم 5 منٹ کے لیے پڑھیں تو مشرف تھانوی صاحب 2 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ یہ سارا شرک انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہوا، آپ سارے ہی بغیر ڈکار لیے ہڑپ۔ 2 حوالے ہو گئے۔ تیسرا حوالہ کتاب کا نام ہے الدر السنیہ، علامہ ذہنی وحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہابیوں کے مارز وجود میں آنے سے پہلے حرمین شریفین کی دونوں مسجدوں میں اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا تھا۔ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی، ان نجدیوں وہابیوں کے آنے سے پہلے دونوں مسجدوں میں